خلیفہ مجاز نیاریہ شریف ذات کشمیر آپ سے ملتمس ہوں آپ خطاب دیشان کریے تشریف لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان دربار عالیہ مہری شریف عرص حضور نادہ گنج باز عرص حضرت مجدد الفسانی عرص اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فیضان دربار عالیہ نیاریہ شریف فیضان دربار عالیہ مہری شریف نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے انگنت بے شمار درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی الانبیاء قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے عرش فرش کے لیے جنات حیوانات نباتات تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوئے آج کے اس علمی اور روحانی مرکز میں ڈیرہ عاشقان مصطفیٰ پر رات کی اس تاریکی میں سویرا نظر آ رہا ہے اور ایک ایک فرد ایک ایک مرد ایک ایک درویش خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ مہری شریف سے نور سے منور حضور بابا جی خواجہ محمد معصوم حسن کی اس محفل میں اسی رنگت اسی سنگت میں ایک ایک چہرہ مجھے پر نور اور پر سرور نظر آ رہے ہیں اس جمیل اور حسین محفل میں مجھ ناچیز عبد ضعیف کو جس طرح آپ اپنے دامن کو خیرات ذکر سے معمور اور منور کرنے آئے ہیں بندہ بھی اپنے دل کو کشکول بنا کے خواجگان کی نگاہ لطف سے بہرہ مند ہونے حاضر ہوا ہے اس مجلس کے روح رواں عاشق صادق عاشق ڈیرہ عاشقان مصطفیٰ عاشق اولیاء عاشق صوفیہ اور وسیلہ اولیاء عاشق مصطفیٰ میری مراد برادر ذیشان اخی فی اللہ محتشم محترم میں ان سے بڑا متاثر ہوں اور ان سے متاثر ہونے کا سبب بھی ان کی نسبت ہے اور پھر اس نسبت پر استقامت ہے نسبت میسر ہو استقامت نہ ہو نسبت کے فیضان سے محرومی ہوتی ہے اور استقامت نصیب ہو جائے تو سوئے محبوب سفر آسان ہو جاتا ہے جناب قبلہ صوفی محمد زاہد صاحب معصومی اللہ جل شانہ اور ان کے پہلو میں جلوہ افروز
اس آستانِ محبت کے زیب سجادہ محترم قبلہ پیر صوفی محمد عامر صاحب اور ان کے پہلو میں خواجگان کے روحانی فیض و برکات کے خوبصورت ترجمان مجھے نظر آ رہے ہیں۔ صوفی لندن میں ہو کہ فیصل آباد میں، اب کے صوفی ہر جگہ صوفی ہوتا ہے۔ محتشم جناب پیر شیراز صاحب اور اسٹیج کی زینت خلفاء اور آپ سارے نبی پاک کے پیارے، اس ڈیرے کی دہلیز پاری وہ کرتا ہے جسے صاحب مزار اجازت دیتا ہے۔ حضرت قبلہ بابا جی صوفی محمد عاشق صاحب کے عشق کی جو دولت آپ دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، اس دولت کو میں نے زمین پر بھی دیکھا ہے، زیر زمین بھی دیکھ رہا ہوں۔ پتہ چلا خدا کو جس نے یاد کیا ہے وہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوئے اس کے بعد ان کی اعمال کو قبول ہوئے، ان کی زندگی محبوب ہوئی، فرمایا کوئی دنیا والا ان کا مرید، آل، اولاد، خلیفہ، درویش، خانقاہ کا مجاور اس کا ذکر کرے نہ کرے، رب اس کے ذکر کے لیے اپنے بندوں کے دلوں کا انتخاب فرما لیتا ہے۔ حضرات گرامی، مجھ سے بہتر حاضرین ذی قدر، آج اس خانقاہ پر بیٹھا ہوں جس خانقاہ کی بنیاد مدینہ شریف سے شروع ہوئی ہے۔ مدینہ شریف میں یار غار نے، یار مزار نے یہ خانقاہ نقشبندیہ اسے آباد فرما رکھا ہے۔ اس جہان رنگبو میں تاجدار صداقت کشتہ عشق رسالت سالار نقشبندہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، مولا علی کے امام، جناب عمر کے امام، جناب عثمان غنی کے امام، جناب حسن حسین کے امام، جناب داتا اجمیری کے امام، جناب اجمیری کے امام، جناب مجدد و منور الفسانی کے امام، ہر سلسلے کے تاجدار، ہر سلسلہ محبت کو خیرات در مصطفیٰ سے تقسیم کرنے والے میرے اور آپ کے جناب سیدنا صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا میں ان حضرات مشائخ کی موجودگی میں ان کے قدموں کی برکت سے آپ کی سماعتوں کے حوالے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری روئے زمین پر یہ پیغام محبت، یہ پیغام عشق، یہ پیغام عاشقاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ اس در کرم کے بھکاری بن کے جیو جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا میں نے سارے کا سارا صدیق اکبر کے سینے میں رکھ دیا۔ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے فیضان چلا، چلتے چلتے خواجہ باقی باللہ کے سینہ اقدس میں پہنچا۔ خواجہ باقی باللہ نے اس امانت کو آگے منتقل کرنا تھا۔ اب انتخاب ہوا اس کائنات کے فرد کا جسے کائنات میں سورہ قیامت تک مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ
اور آپ خود مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وصل خدا کا اور قرب خدا کا سب سے اقرب ترین راستہ میں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو پایا ہے۔ تمام سلاسل کے تاجدار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے منور و وجود، جن کی ولادت کے بعد عمر مبارک تھوڑی ہے، آپ کے والد گرامی آپ کو حالت علالت میں اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ کمال سکندر کیسری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، عرض کی حضور اس کا بخاری نہیں اتر رہا، تو دیکھو طبیب نے علاج کیسا فرمایا۔ جناب شاہ یہ قادری بزرگ ہیں، نائب غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے، یہ چشتیوں میں بھی اپنا حسن قائم رکھتے ہیں، یہ قادریوں میں بھی اپنا جمال قائم رکھتے ہیں، یہ سوروردی بزم ہو تو وہاں بھی اپنا جمال قائم رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سینوں میں فیض مجدد الفسانی کا حضرت شاہ سکندر کمال کیتری رحمت اللہ علیہ نے ایسی حکمت آزمائی، بخار جسم کو ہوتا ہے روح کو نہیں، لیکن جب مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی پر اس قادری فقیر کی نظر گئی، نظر ڈالتے ہی کہہ دیا لگتا ہے کہ یہ نور مینارہ نور بن کے کائنات میں چمکے گا۔ اپنی زبان جناب مجدد الفسانی کے منہ میں دی، آپ نے بچپن میں چوسنا شروع کی، تھوڑی ہی دیر گزری، اکتفا کیا اور وقت گزرا تو فرمانے لگے اے احمد سرہندی سارا فیض تو تو چوس کے لے گیا، کچھ اولاد کے لیے بھی چھوڑ۔ میں صرف 3 باتیں 1.5 منٹ کی کر کے آپ سے اجازت لوں گا، چونکہ یہ ذکر کی محفل ہے، ذاکرین کی محفل ہے، عاشقین کی محفل ہے، یہاں اتنی دیر بیٹھ جانا بھی میرے لیے وسیلہ بخشش ہے اور آپ کے لیے بھی نجات کی سند ہے۔ دونوں نزدیک سے جمع ہونے والے ڈیرہ عاشقان مصطفیٰ کے عاشقوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسیر لوگوں، رسول اللہ کی زلفوں کے اسیر اور فقیر لوگوں، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جن کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، یہ مقبول بارگاہ خدا بھی ہے، یہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ بھی ہے، شریعت کے ایسے چوکیدار، طریقت کے ایسے شاہ سوار کہ جہاں علامہ اقبال جیسی عظیم قلندر شخصیت کی خیرات لینے پیش ہوئی ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ قلندر لاہوری سے پوچھو جنہوں نے آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ کہا کہ آنکھ تو ہے لیکن اے مجدد ابھی تک بیدار نہیں ہے۔ بیداری قلب کے لیے یہ صوفیہ، یہ آستانے، یہ خانقاہیں، یہ کوئی دیوانوں کی مجلس نہیں ہے، یہ ان کاملین کی مجلس ہے جن کا تعلق در رسول سے بھی ہے، در خدا سے بھی ہے، اور مخلوق خدا کو وہ خیرات تقسیم کرنے کے یہ مراکز محبت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں توجہ ہے آپ کی، مجھے پتہ ہے کہ آپ ذکر جہر کے بھی خوبصورت عادی ہیں اور آپ کا دل بھی خدا کی یاد میں مصروف عمل ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نقشبندیوں کے تاجدار میں بیت الخلا میں داخل ہوئے، وہاں مٹی کا ایک لوٹا تھا، پیران نظام موجود ہے، مٹی کے لوٹے پر لکھا ہوا تھا لفظ اللہ۔ آپ نے قضائے حاجت کے بغیر وہ مٹی کا لوٹا اٹھایا، آپ کے تلامذہ شاگرد مریدین فرماتے ہیں کہ آپ کو سخت حاجت تھی پیشاب کی، آپ نے ضبط اور صبر کے بعد لوٹے کو دھویا، غلاموں نے عرض کیا حضور یا شیخ
یہ خدمت ہمیں بخشے. فرمایا تمہیں کیا خبر, زندگی کا سرمایہ ایک طرف ہے, اس کے نام کی تعظیم کی خیرات ایک طرف ہے. لوٹے کو دھویا, سفید کپڑے میں لپیٹا. مکتوبات میں مجدد پاک فرماتے ہیں, فرمایا عمر بھر کی ریاضت, عبادت, زہد, تقوی, تعلیم, تعلم, تدریس, ذکر, فکر, صبح و شام کی تہجد کے نشے, ہر ذکر ایک طرف. اللہ نے مجھے ندا بھیجی, اے احمد سرہندی تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے, ہم تمہیں قیامت والے دن ہر عذاب سے بری فرماتے ہیں. سبحان اللہ. عرص مجدد الفسانی, عرص امام ربانی, عرص حضور قدیم نورانی, شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ماشاءاللہ. میں اس وجود سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ اس وجود میں خواجگان نقشبند کے صدقے سارے رنگ خواجگان کے موجود ہیں. قابل رشک ہے یہ ان کی اولاد, ان کے سارے پیر بھائی, اور کہنے دیجئے آپ سارے قابل رشک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. برادران طریقت, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات میں سے آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. ایک مرتبہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور قرآن مجید سے آپ کو بڑی محبت تھی. رمضان میں 3 قرآن مکمل کرتے تھے. ایک دفعہ سبحان اللہ کو, کیونکہ سنیوں کو جتنی قرآن سے محبت ہے شاید ہی کسی کو محبت ہو. مجدد الفسانی مجدد پاک رضی اللہ عنہ, بارش بہت ہو رہی تھی تو تراویح میں قرآن مجید سننے کے لیے ذرا دشواری ہوئی. اللہ سے عرض کی, یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ 3 مرتبہ قرآن سنانے کی توفیق دے دے, یہ بارش ہٹا دے. یہ زبان مبارک کے مجدد سے جملے پورے ہوئے, 27ویں رات تک بارش ہٹی نہیں, ادھر قرآن مکمل ہوا, بارش نازل ہو رہی. سبحان اللہ. آپ فرماتی آخری عشرہ تھا تو میں نے کسی محفل سے آ کے تھکا ہوا لیٹ گیا. سنت اجماعی, دائیں پہلو لیٹ کر دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے سونا. نقشبندیوں تمہیں مبارک ہو, شریعت کا جتنا اہتمام آپ کے سلسلے میں ہے کسی اور سلسلے میں نہیں. ہر سلسلہ محترم, ہر سلسلہ محترم نقشبندیوں, لیکن شریعت کا نور اور سرور جتنا ہمارے سلسلے میں ہے شاید ہی کہیں نظر آئے. سنتی اجماعی صوفیہ بیٹھی, جناب سلطانی صاحب گیارہ نے محبت. آپ سونے لگے, دائیں کروٹ لیٹنا تھا, نہیں لیٹ سکے, بائیں طرف لیٹ گئے, طبیعت پر بوجھ آیا. احمد آج تو نے اپنے محبوب احمد کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. اٹھے, وضو تازہ فرمایا. تازہ وضو کرنے کے بعد دائیں طرف, دائیں کروٹ, دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہتھیلی رکھ کر ادھر نہوے آرام ہوئے. عرش سے آواز آئی, اے احمد سرہندی, تو نے میرے محبوب کی سنت کا اہتمام کیا ہے, ہم قیامت تک تیرے نام کو, تیری تقریر کو لوگوں کے دلوں میں داخل کیے دیتے ہیں. حضرات کے جہاں یہ رنگبو عارضی ہے, صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ساری کائنات میں اولیاء کاملین کی محبتوں کے تذکرے موجود ہیں, عرس مبارک ہو رہے ہیں, ذکر کی مجلسیں سج رہی ہیں. عاشقوں, حضور مجدد الفسانی ہوں, داتا علی ہجویری ہوں, حضرت اعلیٰ بریلی کی تاجدار ہوں, کائنات کا کوئی بھی صوفی بزرگ ہو, مقصود حیات اللہ کی یاد ہے, اللہ کا عرفان ہے. لہذا میرے شیخ العالم, خواجہ خواجگاہ, غوث زمان, سلاسل اربعہ کے تاجدار خواجہ علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کے اس قول پر اپنی گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں. میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے, جسے ذکر مل گیا, جسے ذکر مل گیا. آپ تقریر کے دوران بھی اتنا ذکر کرتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ تقریر اس لیے سنتے ہیں تاکہ ذکر پر استقامت مل جائے. جسے ذکر مل گیا اسے مذکور مل گیا ہے. ایک وقت ہے کہ بندہ تاجر ہے, وزیر ہے, مشیر ہے, صوفی ہے, درویش ہے, عالم ہے, پرہیزگار ہے, گنہگار ہے, اس کا کسی طبقے سے, اس کا کسی کام سے, اس کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے, جسے ذکر مل گیا قبیلہ نہیں دیکھا جاتا.
اگر میرے عشاء سے پوچھے کہ تم سیال شریف آپ کیوں بیٹھ ہوئے، فرمایا میں نے پیر سیال کا بنا ہرا دیکھا ہے، وہ جٹ ہے، یہ حسنی حسینی سید ہے، پتہ چلا جسے ذکر مل گیا، نہیں سمجھے میری بات، جسے ذکر مل گیا اسے مذکور مل گیا ہے۔ ذاکر ذکر کرتے کرتے، ذاکر جس طرح صوفی عاشق، جس طرح خواجہ معصوم، جس طرح خواجہ علاؤالدین، بہاؤالدین، خواجہ باقی، علاؤالدین صدیقی سمیت مجدد الفسانی نے جتنی عمر ملی ذکر کیا، ذکر کرتے کرتے مذکور تک پہنچے تو خود مذکور بنا دیے گئے۔ اللہ رب العالمین اس آستانے کو، اس آستانے کے متوسلین محبین کو، اور جتنے بھی اسٹیج پر جلوہ افروز اولیاء صوفیاء ہیں، اللہ ان کے قدموں کی برکت سے پاکستان عالم اسلام، اور عالم اسلام میں یہ جو ایک عجب فضا پھیل رہی ہے، اللہ اس وبا، میرا اشارہ سمجھیے، میں نقشبندی خانقاہ پر بیٹھ کر نقشبندی ہو کر پیغام محبت عام کر رہا ہوں۔ سنو آخری بات، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک جس کا تعلق رسول اللہ سے ہے وہ بلال بھی ہے تو سیدنا بلال ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرات یہ اولیاء سے بھی محبت در مصطفیٰ کے تصدق ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت آج میں اس پلیٹ فارم سے آپ تمام کا ادنا خادم بنے کی حیثیت سے سوشل میڈیا پر پوری دنیا اسلام کے تمام جلیل القدر اہل سنت و جماعت کے علماء قابل تقریم مشائخ کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ ہم الحمدللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بھی ادنا نوکر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کے بھی ادنا نوکر ہیں۔ یہ کوئی عنوان موضوع اختلاف یا زیر بحث لانے والا نہیں ہے۔ جب بھی حضور کی آل کا ذکر ہو تو دل حوالے کر دو، جب بھی حضور کے اصحاب کا ذکر ہو تو بھی دل حوالے کر دو۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر داتا صاحب کا بھی ذکر ہو پھر بھی دل حوالے کرو، اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو تو دل حوالے کرو، اور مجدد پاک کا بھی ذکر ہو تو دل حوالے کرو، جب دل ہے ہی ان کا، نہیں سمجھے میرے؟ ایک دل دلدار کے لیے ہے۔ یہ سب آستانے، یہ سب خانقاہیں، یہ سب علماء، یہ سب مشائخ، یہ تمام ذاکرین کا مقصود عرفان خدا ہے، غلامی مصطفیٰ ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اولیاء کاملین کے نقوش قدم کو چومتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔